یہ جب آنکھیں خراب ہوتی ہیں شروع میں تو بندے کو پتہ کیسے چلتا ہے کہ اس کی آنکھیں خراب ہو رہی ہیں؟ اچھا دیکھیں، ایسے ہے کہ اس کی جو علامات ہیں وہ بچوں میں تھوڑی جلدی آ جاتی ہیں جن کو پرابلم ہوتی ہے. کچھ بچے ٹی وی بہت قریب جا کے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، کلاس میں سٹرگل کرتے ہیں، بورڈ سے صحیح کاپی نہیں کر پاتے ہیں، مگر ٹیچرز پہ کمپلین کرنا شروع کر دیتی ہیں، ان کے بارے میں بولتی ہیں کہ یہ بچہ جو ہے توجہ نہیں دے رہا، جبکہ مسئلہ اس کو جو ہے نا بلیک بورڈ کو کلیئر نہیں پڑھنا، یہ سب ایشوز ہو رہے ہوتے ہیں. بچے کو جب ایشوز ہوتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی ہینڈ رائٹنگ خراب ہوتی ہے، پھر وہ غلطیاں بہت کرتا ہے. سم ٹیچرز آر ایبل ٹو پک اپ کہ یہ آئی سائٹ کی وجہ سے پرابلم ہو رہی ہے. اور اب ایسے ہے کہ بہت سارے اسکول اسکریننگ کر کے دیتے ہیں آپ کو، وہ ڈاکٹرز کو بلاتے ہیں یا اور ٹیکنیشینز کو بلاتے ہیں، بچوں کی آئی سائٹ ایز پر روٹین چیک ہوتی ہے اور پھر وہ پیرنٹس کو انفارم کرتے ہیں کہ جی دیر از اے پرابلم، آپ ان کو چیک کروائیں ود دا پراپر ڈاکٹر. اچھا. اور باقی جو علامات آتی ہیں اولڈر ایج میں وہ یہ آتی ہیں کہ پہلے جو چیزیں کلیئر نظر آتی تھیں وہ اب کلیئر نظر نہیں آتی ہیں، اور جو اینک لگاتے تھے وہ ناکافی ہو گئی ہے. تو یہ بیسک سمٹمز ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کی آنکھ میں کوئی ڈیزیز آ رہی ہے تو پھر اس کے الگ سمٹمز آنے لگ جاتے ہیں. اور ان کی وجوہات کیا ہوتی ہیں یہ بھی بتائیے گا، کس وجہ سے آنکھیں کمزور ہوتی ہیں؟ پہلے جو سب سے کامن وجہ ہے وہ تو آئی سائٹ کی ریفریکٹیو ایررز ہیں، یعنی اینک کے نمبر کی ریکوائرمنٹ ہے. اس کے علاوہ اور وہ بھی ڈفرینٹ قسموں کے نمبر ہوتے ہیں. کچھ ایسے نمبر ہوتے ہیں جن کے اندر آپ کو قریب پھر بھی صاف نظر آتا ہے بٹ دور آپ کو صحیح نظر نہیں آتا، اسے مایوپیا کہتے ہیں. کچھ ایسی سمٹمز ہیں، کچھ ایسی ڈیزیزز ہیں جس کے اندر آپ کو دور اور قریب دونوں صاف دکھائی نہیں دیتے ہیں. اینڈ اس کے بعد پھر اور جو کازز ہیں اس کے اندر کیٹریکٹس آتے ہیں، سفید موتیا ہے، کالا موتیا ہے، شوگر کی وجہ سے پردے کے مسائل ہیں. کچھ ایسے پرابلمز ہیں جو جینیٹک ہوتے ہیں، بائی برتھ پریزنٹ ہوتے ہیں، اور ان کو ڈائگنوز کر کے انفارچونیٹلی ہم ٹریٹ اتنا نہیں کر پاتے سوائے اس کے کہ پیرنٹس کو اور ان بچوں کو ہیلپ ہو جاتی ہے جو ڈائگنوز ہو جاتے ہیں کہ ان کی یہ ڈسیبلٹی ہے، اور اس ڈسیبلٹی کے حساب سے پھر ان کو ڈفرینٹ چیزیں آفر کی جاتی ہیں جو ان کو پڑھنے میں، دیکھنے میں کچھ مدد مل جاتی ہے. یہ جو گیجٹس وغیرہ ہم یوز کرتے ہیں، اسکرین ٹائمنگ بچوں کی بڑھ جاتی ہے، اس کی وجہ سے بھی آنکھیں کمزور ہوتی ہیں؟ جی بالکل. بہت زیادہ ٹی وی دیکھنے سے، کمپیوٹر کے آگے بیٹھنے سے؟ جو سب سے زیادہ آپ کی آنکھوں کو ڈیمیج کرتا ہے نا وہ فون ہوتا ہے اور لیپ ٹاپ ہوتا ہے. جو ٹی وی ہوتا ہے وہ پھر بھی ایک ڈسٹینس پہ ہوتا ہے اینڈ یو آر اسٹل ایبل ٹو مینٹین یور آئی سائٹ ود دا ٹی وی. اور یہ جو ڈرائیورز ہوتے ہیں، گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے ایسی آگے سے ہیڈ لائٹ ماری ہوئی ہوتی ہے لوگوں نے، ٹھیک ہے، اور لائٹیں لگ بھی رہی ہوتی ہیں، اس کی بھی شعاع بڑی ڈسٹرب کرتی ہیں. تو ان کی وجہ بھی ہوتی ہے کوئی کہ جس کی وجہ سے آنکھیں خراب ہوں؟ دیکھیں جو ڈرائیورز ہوتے ہیں ان کے لیے تو یہ ایک آکوپیشنل ہیزرڈ ہے کہ ان کی آنکھ میں لائٹیں بہت زیادہ پڑتی ہیں اور ان کو پھر کلیئر نظر نہیں آتا. ایک سرٹن ایج گروپ کے اندر جا کے ڈرائیورز کو یہ پرابلم زیادہ فیس کرنی پڑتی ہے کیونکہ ان کے لینس کے اندر چینجز آ رہی ہوتی ہیں جسے ہم سفید موتیا کہتے ہیں. اس کی وجہ سے لائٹ پھٹنا شروع ہو جاتی ہے اور پھر وہ ان کے لیے ڈرائیو کرنا ایک ہیزرڈ ان کے اپنے لیے ہے اور ان کے ساتھ جو لوگ ٹریول کریں ان کے لیے بھی بہت بڑا ہیزرڈ ہے. تو آئی سائٹ افیکٹ ہوتی ہے ود کیٹریکٹ آلسو، سفید موتیا کے ساتھ. تو اس کی جب ایک دفعہ تشخیص ہو جائے اور آپ کو ڈاکٹر بتا دے کہ آپ کو سفید موتیا ہے تو اس کو ویل ان گڈ ٹائم آپ کو آپریٹ کروا لینا چاہیے بیفور اس کے کہ وہ آپ کے لیے ایک ٹربل بن جائے. اب آنکھیں کمزور ہو گئی ہیں، اب کیسے پتہ چلے گا سامنے والے کو کہ بھئی ہم نے آپریشن کرانا ہے، ہم نے لینز لگوانا ہے یا اینک لگوانی ہے؟ جو آپ کی ایج گروپ ہے نا اس کے حساب سے آپ کو بہت ساری وجوہات پتہ چل جائیں گی کہ سب سے پہلے ریزن کیا ہے. اگر تو سمپل ریکوائرمنٹ ہے اینک لگنے کی تو وہ آپ کو اینک لگے گی اور آپ کی ویژن بالکل کلیئر ہو جائے گی، دور کی بھی اور قریب کی بھی، اینڈ یو آر گڈ ٹو گو. اگر آپ کو کچھ اس قسم کی ڈیزیز ہے جیسے کہ سفید موتیا ہے تو اس کے لیے اینک آپ کو وہ ویژن کلیئرٹی اور ویژن نہیں دے پائے گی، اور آپ کو آپ کا ڈاکٹر بھی بتائے گا اور آپ کو خود بھی سمجھ آنے لگے گی کہ جب میں بورڈ پڑھ رہا ہوں تو آئی ایم ناٹ ایبل ٹو ریڈ اٹ. اس صورتحال کے اندر آپ کو سفید موتیا کی آپریشن کی طرف چلے جانا چاہیے. اور اب سفید موتیا کا آپریشن کے ساتھ آپ کے پاس اتنی قسموں کے لینزز اویلیبل ہیں جو کہ آپ کو ہر قسم کی اینک سے چھٹکارا دے دیتے ہیں. سو اٹ ریئلی ڈپینڈس کہ آپ کے پاس کیا اویلیبل ہے، آپ کے فائنینسز کیا ہیں کیونکہ دیز لینزز آر ایکسپینسو. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی آنکھ میں کوئی کانکرنٹ ڈیزیز تو نہیں چل رہی ہے، جیسے شوگر تو نہیں چل رہی ہے جس کی وجہ سے آپ کے پردے میں کوئی پرابلم آ رہی ہو. سو اگر آپ کو نظر میں کوئی دقت محسوس ہو رہی ہے تو سب سے پہلے اپنا ایک اچھے آئی اسپیشلسٹ کے پاس پورا چیک اپ کروائیں جو آپ کو کم از کم وجہ تو بتائے کہ آپ کو کیوں نہیں نظر آ رہا، اور پھر اس کے بعد آپ کے پاس آپشن آتی ہے کہ آپ اس کو ٹریٹ کیسے کریں گے. اچھا، چھوٹے بچوں کو آپ لوگ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ پہلے گلاسز، جی، اور کتنی کمزور ہوتی ہیں تو پھر گلاسز آپ لوگ ان کو آفر مطلب بتاتے ہیں کہ یہ لگانا ہے؟ دیکھیں جو بھی ویژن کی ڈسیبلٹی آ رہی ہو نا بچے میں اس کو فوراً ٹریٹ کر دینا چاہیے. یعنی کہ اگر اس کا نمبر 1 2 3 جتنا بھی آ رہا ہے اور اس کے
اس ہیلپ کو لیے بغیر اس کو کلیئر نظر نہیں آ رہا تو اس کو وہ ہیلپ دینی چاہیے. بیکاز ہمارے پاس 10 ایئرس تک کا ٹائم ہوتا ہے جس کے اندر آپ کے بچے کو صحیح اینک کا نمبر لگنا چاہیے اور اس کو پیریوڈکلی چیک ہونا چاہیے. 10 سال تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے دماغ میں اتنی وسعت ہے کہ آپ کے سارے راستے بن جاتے ہیں ویژن کے. 10 سال کی عمر تک اگر آپ کو اینک کا چشمہ نہیں لگا تو پھر آپ جو مرضی کر لیں آپ اس ڈیفیشنسی کو پورا نہیں کر پاتے. اچھا اور اچھا جی. اور دوسرا یہ کہ بچوں کے ساتھ جیسے جیسے وہ گرو کرتے ہیں ان کا نمبر چینج ہوتا ہے, تو ایک دفعہ نمبر چیک کرا دینا کافی نہیں ہے. نمبر چینج ہوتا ہے مطلب اگر کمزور ہو گئی ہے تو وہ ٹھیک بھی ہو سکتی ہے. جو مائنس کے نمبر ہوتے ہیں نا وہ ان کی ٹینڈنسی ہوتی ہے ٹو رائز, یعنی کہ وہ -2 سے -3 سے -4 کی طرف جا سکتے ہیں. اچھا. جو پلس کے نمبر ہوتے ہیں ان کے اندر ویریبلٹی ایگزسٹ کرتی ہے کہ وہ تھوڑے سے کم ہو سکتے ہیں. اچھا. اور اکثر لوگوں میں کم ہو جاتے ہیں. ود دا ہیلپ آف واٹ؟ ود دا ہیلپ آف دا گروتھ آف دیئر آئی. جو پلس کے نمبرز ہوتے ہیں نا وہ چھوٹی آنکھ کے اندر پلس کے نمبر آتے ہیں. اچھا. تو جیسے جیسے آنکھ بڑی ہوتی ہے ویسے ویسے اس کی ریکوائرمنٹ تھوڑی کم ہو جاتی ہے. اچھا. سو یہ نہیں ہوتا کہ وہ کمپلیٹلی ختم ہو جائے گی, مگر یہ ہے کہ وہ نمبر کم ہو جاتا ہے. یہ جو غذائیں ہوتی ہیں, کھانا پینا ہوتا ہے, چیزیں ہوتی ہیں, کہتے ہیں گاجر کھاؤ تو آنکھیں اچھی ہوں گی, گاجر سے آنکھیں جو ہیں وہ ویک آنکھیں ٹھیک ہو جاتی ہیں, مٹر کھاؤ آنکھیں اچھی ہوتی ہیں, یہ سب کیا باتیں صحیح ہیں؟ ڈائٹ سے فرق پڑتا ہے؟ جی اچھا, ہماری ڈائٹ کے اندر کچھ ایسی وائٹامنز ہیں جو ہماری آنکھوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں, جس میں وائٹامن اے آتی ہے, سی, ای, یہ 3 وائٹامنز ہیں جو ہماری آنکھوں کے اندر ڈفرینٹ میکانزمز کے لیے ضروری ہوتی ہیں. تو ان کی ڈیفیشنسی اگر آپ کی ڈائٹ میں آئے گی تو یہ آپ کی ویژن کو افیکٹ کریں گی. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے وہ پیپل آف دا کمیونٹی جو اسموک کرتے ہیں ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان کے اندر یہ وائٹامن سی, وائٹامن ای اور یہ ساری وائٹامنز زیادہ ہوں, بیکاز وہ اپنے آپ کو روز ایکسپوز کرتے ہیں ٹو ویری ہارمفل سبسٹنسز جو کہ ان کی باڈی کے اچھے سیلز کو ڈیمیج کرتی ہیں. ان وائٹامنس کے اندر یہ کیپیبلٹی ہوتی ہے کہ آپ کی باڈی کے اندر جو ہارمفل چیزیں پھر رہی ہیں جن کو ہم فری ریڈیکلز کہتے ہیں ان کو یہ پکڑ لیتی ہیں اس سے پہلے کہ وہ آپ کے پردے کو ڈیمیج کرنا شروع کریں یا آپ کی آنکھ کی گروتھ کو یا آپ کی آنکھ کی جنرل ہیلتھ کو افیکٹ کریں. سو یہ چیزیں آپ کے پاس وافر مقدار میں ہوتی ہیں ان سمپل تھنگس, یعنی کہ رنگین سبزیاں, رنگین پھل, فریش فروٹس, ویجیٹیبلس جو کہ کلرڈ ہوں, ان کے اندر اتنا کچھ ہے کہ آپ کو ایکسٹرا کچھ بھی لینے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا پہلے تو یہ بتائیے کہ لیزر جو ہے اس سے آپریشن ہوتا ہے تو وہ کس قسم کا ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم تو باہر جاتے ہیں تو بڑا بورڈ پہ لکھا ہوتا ہے, میں نے تو بڑے پڑھے کہ آئیے آ کے لیزر سے آپریشن کرائیے, ہمیشہ کے لیے اینک سے جو ہے وہ چھٹکارا حاصل کر لیتے. تو یہ ہوتا ہے یہ فرق؟ جی بالکل ہوتا ہے. لیزر ریفریکٹیو سرجری اس کو آپ کہتے ہیں, یہ 2-3 قسموں کی ہوتی ہے. PRK ہوتی ہے, فیمٹولاسک ہوتی ہے اور اسمائل ایک نیا پروسیجر ہے. یہ 3 پروسیجرز ہیں بیسکلی جو لیزر کے ساتھ کیے جاتے ہیں. اب ان سے آپ اینک اتر جاتی ہے فار دوز پیپل جن کی آنکھوں کا نمبر سٹیبل ہو, جو 18 سال سے بڑے ہوں اور جن کے کارنیا کے اندر یعنی سفید پتلی کے اندر اتنی کیپیسٹی ہو کہ وہ لیزر کو سہ سکے. تو آپ اپنا پیشنٹ بہت دھیان سے چنتے ہیں اینڈ یہ چیزیں چیک کر کے تو پھر آپ ان کو آفر کرتے ہیں اینڈ یس اٹ گیوز یو گڈ ٹائم. ایک مجھے بات بتائیں, جتنے موسٹلی میں نے یہ ڈاکٹر دیکھے ہیں جن کے بورڈز باہر یہ لگے ہوتے ہیں آئیے لیزر کروائیے اور اینک سے چھٹکارا حاصل کیجیے, ان کو تو خود تو اینک لگی ہوئی ہوتی ہے ان ڈاکٹرز کو. میں بھی ان ڈاکٹروں میں شامل ہوں. آپ کو بھی لگی ہوئی ہے؟ مجھے بھی اینک لگی ہوئی ہے. یار کیا کرتی ہے, آپ نے بورڈ لگوایا ہے آئیے اینک سے چھٹکارا حاصل کیجیے. بس یہ بورڈ تو ہر جگہ لگے ہی ہوتے ہیں. بٹ دی تھنگ از کہ دیکھیں ہر کوئی جو ہوتا ہے نا وہ ایلیجیبل نہیں ہوتا یا اس ایج گروپ میں نہیں تھا جب یہ فیمٹو وغیرہ آئی ہے. جی تو آئی ایم آلسو ون آف دوز پیپل. میں تو ابھی بھی میرے پیشنٹس جب آپریٹ کرواتے ہیں میرے سے لیزر کے لیے تو شروع کی کنسلٹیشن میں وہ ضرور پوچھتے ہیں کہ میڈم آپ کو تو اینک لگی ہوئی ہے, ہاں آپ خود کیوں نہیں کراتی؟ خود کیوں نہیں کرواتی؟ تو پہلی بات یہ کہ میں تو اس ایج رینج سے نکل چکی ہوں جہاں پہ میں کروا سکتی تھی. دوسری بات ہے کہ میرے پاس کیا رینج ہوتی ہے؟ دیکھیں جو بیسٹ ایج ہوتی ہے نا, جو موسٹ سوٹیبل ایج ہوتی ہے, دیٹ از اینی ٹائم آفٹر 18 ایئرز آف ایج. اچھا 18 سال کے بعد؟ 18 سال کے بعد. اور کب تک کرا سکتے ہیں؟ آئیڈیلی آپ اس کو کبھی بھی کروا سکتے ہیں, بٹ 40 ایئرس پہ جا کے ہماری نا نیئر کی ریکوائرمنٹ شروع ہو جاتی ہے. نیئر کے لیے ہمیں اینک کی ضرورت پڑ جاتی ہے 40 سال پہ. اچھا تو جو لوگ تو بھلے اگر یہ لیزر کرا لیا اس کے باوجود بھی؟ جی ایگزیکٹلی, آپ کو دور کی اینک سے تو آپ کو چھٹکارا مل جاتا ہے. ہاں ٹل 40 ایئرز آف ایج یو آر ایبسلیوٹلی فری. اچھا آپ انجوائے کریں. 40 ایئرس پہ آپ کی قریب کی ریکوائرمنٹ آنی ہے, دیٹ از انیویٹیبل, وہ سب کو آتی ہے. 40 نہیں آئے گی. تو جو لیزر ہے آپ کہنا یہ چاہ رہی ہیں کہ جو لیزر ہے وہ قریب کی نظر پہ کام نہیں کرتا. تو پھر جو اسٹوڈنٹ ہے اگر کوئی 18 سال کی عمر کے بعد کرا لیتا ہے, بچوں میں کوئی ایشو ہے, پڑھائی کی وجہ سے ہی زیادہ لوگوں کو ہوتا ہے,
اب انہوں نے کرا لیا تو وہ پڑھائی میں ان کو ڈسٹربنس ہو رہی ہے, پھر قریب کا تو کام ہی نہیں کر رہی ہے لیزر. نہیں پھر کیا کریں گے؟ آپ جب 40 ایئر سے چھوٹے ہیں نا, تو آپ کی آنکھ کے اپریٹس کے اندر اتنی کیپیسٹی ہوتی ہے کہ وہ قریب اور دور دونوں کو اکوموڈیٹ کرتی ہے. ایون جب آپ کی دور کی گلاسز اتر جاتی ہیں تو آپ قریب آرام سے پڑھتے ہیں وداؤٹ اینی ڈیفیکلٹی, آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی. مگر جب آپ 40 ایئرس کے ہوتے ہیں تو آپ کی آنکھ کا جو انٹرنل اپریٹس ہوتا ہے نا, وہ کہتا ہے آئی نیڈ سم ہیلپ. تو یہ 40 سال کے بعد ہر ایک کو اس طرح کا مسئلہ شروع ہونا ہے؟ 40 کے لگ بھگ 40 کے بعد آپ کو یہ پرابلم آ جاتی ہے. اچھا, تو اینک لگنی ہے, قریب کی لگ جاتی ہے, قریب کی اینک لگنی ہے, وہ پھر جب ہم منشیوں والی. ہاں جی وہی والی یار یہ پرابلم ان لوگوں کا تب دور ہوتا ہے جن کی ہم کیٹریکٹ سرجری کرتے ہیں, اور پھر ہم ان کو یہ ڈفرینٹ کائنڈ آف لینزز ہمارے پاس اب اویلیبل ہیں, ملٹی فوکل ہیں, ایڈوف ہیں, اور ٹیکنالوجیز ہیں جو ایک رینج آف ویژن آپ کو دیتی ہیں, پھر آپ کو دور کی اور قریب کی میں سے کوئی اینک نہیں لگتی ہے. اچھا, یہ فیشن میں لڑکیاں لگاتی ہیں نا, میں بھی لگاتی ہوں کانٹیکٹ لینزز, سب کو شوق ہوتا ہے, تو یہ لگانی چاہیے کلرفل لینزز, یہ سب صحیح ہوتی ہے, آنکھ خراب تو نہیں کر دیتی؟ دیکھیں یہ ایک ڈیفیکلٹ سی وہ ہے بات کرنے کے لیے, بیکاز یہ ایک فورن باڈی ہوتی ہے جو آپ روز اپنی آنکھ کے اوپر لگاتے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو ہیبیچول روز لگاتے ہیں بیکاز آف اینک کی بجائے وہ کانٹیکٹ لینسز لگا لیتے ہیں. ہاں یہ بھی ہے. تو وہ اپنے آپ کو نا روز ایکسپوز کرتے ہیں ٹو سورس آف انفیکشن. ابھی میں میک اپ بھی کروا رہی تھی تو ایک آئی, انہوں نے آیا اینک یوں اپنی لینسز اتارے اور وہ چلی گئیں. بٹ دیٹ از سو ڈینجرس, یعنی کہ آپ اپنے ہاتھوں کو جب اپنے کارنیا کے قریب لے کے جا رہے ہیں تو آپ روز یہ چانس لے رہے ہیں کہ شاید آپ کا ناخن آپ کے کارنیا کو ٹچ ہو جائے. تو وہ جو آپ کو انفیکشن کریٹ کرتا ہے نا, وہ ایک بہت خطرناک پرابلم ہوتی ہے. دوسرے یہ جو آپ بات کہیں نا کہ کبھی کبھی جب لگاتے ہیں, تو ایسے میں نے اکثر برائڈز دیکھی ہیں ہو آر ان ریئل ٹربل. وہ پارلر والے ان کو لگا دیتے ہیں اینڈ دے لک بیوٹیفل, اس میں کوئی شک نہیں ہے, پر جب وہ اس کو اتارتی ہیں, دے آر فرسٹ ٹائم یوزرز, دے آر ان ڈیپ ٹربل. نیکسٹ مارننگ آنکھیں لال ہوتی ہیں, برا حال ہوتا ہے, اور ابھی ولیمے کے دن کا میک اپ اور یہ سارے کام رہتے ہوتے ہیں. مجھے لگتا ہے پارلر والے تو دلہن کو بس اب یہی بنا کے بھیجیں گے کہ جب دلہن شادی کی رات کو دولہے کے سامنے بیٹھی ہوگی تو پہلے وہ اپنی آنکھیں نکالے گی, پھر وہ اپنی بتیسی باہر نکالے گی, پھر وہ اپنی وگ باہر نکالے گی, پھر اس طرح سے سر سے ایک ٹرینڈ بھی دکھے گی, پھر اگر جب منہ دھو کر آ جائے گی تو اتنی بڑی مونچھیں بھی باہر نکلیں گی, کچھ بھی ہو سکتا ہے پھر اندر سے. ہاں پورا یہ کچھ نئی چیزیں ہی پہنچ گئی ہیں ہماری. خیر مگر مزے کا ایک جوک تھا, میں نے کہا چلو ساتھ مار لیتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ لاسٹ کوئی ایسی بات آپ کو لگتا ہے آنکھوں کے حساب سے جو کوئی لیٹسٹ ہے, کوئی لیٹسٹ ٹریٹمنٹ ہے, لوگوں کو نہیں پتا, بتا سکتی ہیں تو پلیز آپ بتا دیں. دیکھیں لائک اینی ادر اسپیشلٹی ہر وقت چیزیں چینج ہو رہی ہیں. پہلے ہمارے پاس کم چیزیں ہوتی تھیں, کم قسم کی دوائیاں ہوتی تھیں, کم ہم آپ کو ڈائگنوسس کر سکتے تھے. اب ہمارے پاس آپ کو ڈائگنوز کرنے کے لیے بہت سارا ایکوپمنٹ اویلیبل ہوتا ہے بیکاز آف ٹیکنالوجی. تو میرا مشورہ جنرل پبلک کو یہ ہوتا ہے کہ سال میں ایک دفعہ اپنے آپ کو ضرور چیک کرائیں, اور آپ کے پاس ایک بیس لائن آ جاتی ہے اپنی کہ میں کہاں کھڑا ہوں.